جام مینا نور کا، جام مینا نور کا، ساقی کوثر تیرا ہے جام مینا نور کا، اور ہو مقدر میں ہمارے جام پینا نور کا، جام پینا نور کا، اور سب کی بے مانگے، سب کی بے مانگے بھرے جاتا ہے داتا جھولیاں، اور بٹے رہا ہے دونوں عالم میں خزینہ نور کا، ہے خزینہ نور کا، بٹے رہا ہے۔ اور میرے سرکار کی آمد، سبحان اللہ، کہ دونوں عالم ہو گئے پر نور ان کے نور سے، پر نور ان کے نور سے۔ میرے سرکار کی آمد سے پہلے اس زمانے میں بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا، یہاں تک کہ پیارے کسی کے حق کو حق نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اللہ اللہ، ان عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کیا جاتا تھا کہ پیارے ان کے حق انہیں نہیں دیے جاتے تھے، اور لوگ عرب کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر میرے سرکار کی آمد ایسی ہوئی پورے زمانے میں اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ سرکار تشریف لے آئے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، عاشق نے محبت میں آ کر کے کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا کہ دونوں عالم ہو گئے پر نور ان کے نور سے، پر نور ان کے نور سے، کہ دونوں عالم ہو گئے اور ایسا ہے چمکا مدینے میں نگینا نور کا، ہے نگینا نور کا، ایسا ہے چمکا مدینے میں نگینا نور کا، ہے نگینا نور کا۔ اللہ اللہ، وہ مدینہ جسے لوگ یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، ادھر سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، ادھر کا کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتے، یہاں کا پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن آہا وہ مدینہ المنورہ ہے۔ آج گنہگار جائے تو جنتی ہو جائے، وہ جگہ جسے دیکھنے کو مل جائے بارے کے نیارے ہو جائیں، وہ جگہ جسے مل جائے جب وہ اس جگہ کے نظارے کو دیکھتا ہے تو وہ پوری دنیا اس کی نظروں میں ہچ نظر آتی ہے۔ آج اس جگہ کا مقام وہ کیوں ہو گیا؟ ہم نے پوچھا اے مدینے کی سرزمین، تو بھی زمین ہے، دنیا میں پورے ملکوں کے اندر زمین ہے، مگر اے زمین تیرا مرتبہ بلند کیوں ہو گیا؟ تیرے یہاں تو لوگ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، تیرے پاس تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تو ایک رات ٹھہرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر پیارے وہ زمین بولی، ارے نور کی چادر بچھی ہر سمت صدقے نور کے، ہر سمت صدقے نور کے، نور کی چادر بچھی نور کی چادر بچھی ہر سمت صدقے نور کے، اور مسجد نبوی کیا سارا مدینہ نور کا، سارا مدینہ نور کا۔ میرے سرکار آ گئے، وہ یثرب والا گھر بھی رحمتوں والا گھر بن گیا، جہاں جہاں سے نبی گزر گئے وہ جگہ رحمت والی ہو گئی۔ مکے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، مگر نبی کی آمد ہوئی، سبحان اللہ، وہ کعبہ بھی مسکرانے لگا، اللہ وہ مکے کی گلیاں بھی مسکرانے لگی، وہ مدینے کی گلیاں بھی مسکرانے لگی، جہاں میرے مصطفیٰ کا گزر ہو گیا ہے، اور کیوں نہ
مسکرائیں۔ اللہ اللہ یتیم مسکرانے لگے، بیواہیں مسکرانے لگی، اللہ اللہ کے کلی کلی لہلانے لگی۔ پھول تو آتے تھے مگر خوشبو نہیں تھی، ہر پھول میں خوشبو پیدا ہو گئی ہے۔ پتہ لگ گیا ہے کوئی آنے والا وہ آ گیا ہے، کوئی آنے والا وہ آیا ہے کہ جس کے وسیلے سے آدم کی دعائیں قبول ہوئی تھیں، کوئی آنے والا وہ آ گیا ہے کہ جس کے وسیلے سے حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی ہے، کوئی آنے والا وہ آ گیا ہے کہ جس کے وسیلے سے حضرت شیش علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، کوئی آنے والا وہ آ گیا ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبر اللہ جس کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو مسلمانوں، حضرت آدم دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ اللہ 300 سال گڑ گڑاتے رہے، 300 سال تک اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، مگر 3 سال تک 300 برس گزرنے کے بعد 300 برس گزرنے کے بعد ایک دن دل میں خیال آیا، کب تک روتا رہوں، کب تک تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہوں، میری توبہ مولا قبول کر لے۔ مگر پیارے اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، اللہ اللہ جو نام میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا، آج اسی نام پاک کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں۔ اے میرے مولا، اس نبی کے صدقے میں، اس نام پاک کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے۔ آواز ہاتف غیبی آتی ہے، رب کی بارگاہ سے آواز آتی، اے آدم اگر 300 سال تک تم گڑ گڑاتے رہے مگر پہلے ہی دن نام محمد لے لیتے، نام محمد کا واسطہ دے دیتے، اے ذکر میں آنے والوں، نبی کا ذکر کرنے والوں، ارے یہ ذکر پاک وہ ذکر ہے اگر اجڑی جگہوں میں کیا جائے تو اللہ اللہ اجڑی جگہیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، اللہ اللہ ویران جگہوں پہ کیا جائے وہ جگہ بھی رونق والی ہو جاتی ہیں۔ اللہ یہی نبی کا ذکر پاک ہے کہ پیارے اللہ اللہ جو اس کو کرتا ہے اللہ گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی ذکر پاک کی برکتوں سے اللہ پاک نے ان جگہوں کو روشن اور منور بنا دیا، وہ یثرب والی جگہ مدینہ المنورہ بن گئی۔ بلکہ عاشق نے محبت میں آ کر کے کہا کہ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، ارے وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، ارے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے، یہ میرے سخی کا اصول ہے۔ بات سرکار کی آمد کی آ گئی، اللہ اللہ میرے نبی کے آنے سے پہلے ظلم و ستم، کوئی کسی کو گلے لگانے والا نہیں، کوئی کسی یتیم کو کھانا کھلانے والا نہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ اللہ کے جب مجھے غربت نے ستایا، مجھے پریشانیوں نے گھیرا، میرے گھر کے کھانے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، میری بکریوں نے دودھ دینا ختم کر دیا، یہاں تک کہ میں لاچار اور مجبور ہو گئی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا جا جا مکہ چلی جا، ایک بچہ لے آ، اس بچے کو پالیں گے، زندگی کے دن گزاریں گے۔ لیکن فرماتی ہیں میں غریب
مجبور لاچار اپنی کمزور سی اونٹنی پہ بیٹھی، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، تڑپ کے کہہ دو یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی پر بیٹھی اور مکے کی طرف چلنے لگی۔ جیسے ہی مکے کی طرف چلی میں نے کیا دیکھا، اللہ اللہ میری اونٹنی چلی جا رہی ہے، میں دوڑی دوڑی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، خانہ کعبہ کا غلاف میں نے پکڑا اور پکڑ کر کے کہا مولا چے گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں، مولا میری قسمت کب بدلے گی، میری قسمت کب بدلے گی۔ خانہ کعبہ کے متولی نے دیکھا، اللہ اکبر، حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے پیارے دادا جان نے دیکھا۔ آپ فرماتے ایک مائی ہے رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ فرمایا اے محترمہ کیوں روتی ہو، بڑی مجبور لاچار ہوں، چے گندی ہوں پھر بھی تو مولا تیری بندی ہوں۔ لیکن حضرت عبدالمطلب نے کہا روتی کیوں ہے، جا جا ہمارے گھر جا، آمنہ سے کہنا ایک رحمتوں والا بچہ اللہ اکبر ہمارے گھر آیا ہے، اس بچے کو لے جا، اس بچے کو پال، زندگی کے دن گزار۔ فرماتی ہیں میں اللہ اکبر وہاں سے چلی، رحمت والے گھر آ گئی، سبحان اللہ، جہاں سرکار تشریف لائے ہیں، کیسی وہ نورانی جگہ ہوگی، کیسا وہ نورانی وقت ہوگا، اللہ اکبر، وہ مکے کی گلیاں ہوں گی جہاں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، عاشق نے مچل کر کے کہا ہے وہ جگہ ایسی نورانی جگہ ہے، وہ ایسی مقدس والی جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں دوڑی دوڑی حضرت آمنہ کے پاس پہنچی، حضرت آمنہ سے عرض کرتی ہیں اللہ اکبر، خانہ کعبہ کے متولی نے بھیجا ہے، ایک رحمت والا بچہ مجھے دو۔ آپ فرماتی ہیں اے مائی تجھ سے پہلے کئی دائیاں چلی گئیں مگر یہ بچہ میں کسی کو دینے والی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بچہ جس کو تو لینے آئی ہے یہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ شاید تمہارے ذہن میں کچھ ہوگا کئی دائیاں آئی ہیں مگر آؤ آؤ مسلمانوں، کئی دائیاں آئیں مگر میرے مصطفیٰ کو خبر ہے، میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے، میرے نبی کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر کے سرکار دیکھ رہے ہیں خوشحال کون ہے، مجبور کون ہے، لاچار کون ہے۔ اس وقت نبی کو خبر ہے کہ بچپن میں ہیں مگر اللہ کے یار ہیں، بچپن میں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ میرے سرکار نے دیکھا ایک مائی ہے رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، حضرت آمنہ کی گود میں اللہ کے رسول مسکرانے لگے۔ آمنہ فرماتی ہیں تجھ سے پہلے کئی دائیاں چلی گئیں، یہ بچہ میں کسی کو دینے والی نہیں، اس بچے کو لیکن دینا یا نہ دینا مگر کم سے کم دیدار تو کرا۔ اکثر آپ جانتے ہیں عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی کے بچے کو دیکھنے جاتی ہیں تو پہلے اس بچے کا نقشہ ملاتی ہیں، کس کو گیا کیسا لگ رہا ہے، فرمایا دینا یا نہ دینا۔ اے حلیمہ کہتی ہیں آمنہ اس بچے کا دیدار تو کرا دے۔ فرماتی ہیں اللہ اللہ، جب میں نے نبی کا نورانی چہرہ دیکھا، میں نے اپنے مصطفیٰ کا نورانی جلوہ دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بچے دیکھے، میں نے دنیا میں بڑے بڑے امیروں کے بچے دیکھے، میں نے دنیا میں بہت بچے دیکھے مگر میری آنکھوں نے جواب دے دیا۔ اللہ اکبر، میری نگاہیں تڑپ کر کے کہنے لگی اے آمنہ سچ بتانا، اپنی زندگی میں کبھی تو نے ایسا بچہ بھی دیکھا ہے؟ دل بھی بول اٹھا، نگاہ بھی بول اٹھی، میرے جسم کا ذرہ ذرہ بول اٹھا، یہ یتیم نہیں ہے۔ آمنہ تو جس کو یتیم کہتی ہو، آمنہ تم جس کو یتیم کہہ رہی ہو، یہ یتیم نہیں ہے، یہ یتیموں کا پالن ہار ہے، یہ یتیموں کو پالنے والا ہے، یہ یتیموں کی جھولیاں بھرنے والا ہے، یہ گنہگاروں کو جنتی بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چہرہ بتا رہا ہے، یہ اخلاق بتا رہا ہے، یہ چلنا بتا رہا ہے، یہ دیکھنا بتا رہا ہے، کیونکہ یہ نگاہیں وہ کہہ رہی ہیں جو میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم
البرکت مجدد دین و ملت امام احمد شاہ علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نظر حلیمہ پر پڑتی ہے کتنی عورتیں نبی کو لینے آئیں لیکن پیارے میرے نبی نے کسی کی گود کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے کہ میرے نبی کو خبر تھی اب نبی آ گئے ہیں یہاں کوئی روئے گا نہیں، اب نبی آ گئے ہیں اب یہاں رونے کا مقام نہیں، جہاں نبی ہو وہاں کوئی غمزدہ روئے، یہ میرے نبی کی رحمت کو گوارا ہی نہیں تھا۔ اب حلیمہ رو رہی ہیں مگر چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگی ہیں، میں نے کبھی ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں آمنہ سے عرض کرتی بچے کو دے دو، میں نے بچے کو گود میں لے لیا، فرمایا لے جاؤ مگر لے آنا کبھی کبھی مجھے دیدار کرا دینا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بچے کو گود میں لیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر کے چلی۔ کیسا نورانی وہ وقت ہوگا، مصطفیٰ حلیمہ کی گود میں ہوں گے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میری اونٹنی بڑی مجبور، اللہ اکبر، میری اونٹنی بڑی کمزور ہے، مگر یہ کمزور اونٹنی جو میں نے غزوہ کے بازاروں میں چھوڑی تھی، میں نے کہا اب وہاں تک کیسے پہنچوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے اللہ اللہ جو نبی ہیں جانوروں کو بھی علم ہے، یہ دروازہ اللہ کے رسول کا ہے۔ آج میرے نبی کا کھانے والے غدار میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر کے کہتے ہم نہیں مانتے، مگر وہ سوٹنی سے پوچھو جو غزوہ کے بازاروں میں چھوڑی۔ فرماتی ہیں میں اپنے نبی کو جب گود میں لے کر صحن میں آئی تو میں دیکھ کر حیرت میں رہ گئی، وہ اونٹنی جو میں نے دور چھوڑی تھی وہ مصطفیٰ کے دروازے پہ سر رکھے ہوئے ہے، وہ نبی کے نورانی دروازے پر چوکٹ پر اپنا سر جھکائے ہوئے۔ فرماتی میں اونٹنی پر سوار ہوئی، کائنات کے دولہ کو لے کر کے چلنے لگی۔ اللہ اکبر کہ جب میں چلی تو میری اونٹنی تو کمزور تھی، مگر جب میں چلی تو میں نے چاروں سمت سے آواز سنی، جدھر جدھر سے مصطفیٰ میری گود میں تھے گزر رہے تھے، پتھروں سے درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، درخت کی کلی کلی کہہ رہی تھی کہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو